جون میں، جولائی میں، اگست میں، اور اگست کے مہینے میں سرگرمیاں نظر آئی اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ہمارا ڈی ایس پی تھا ان کو اغوا کر دیا گیا اور وہاں پہ پھر سے بات شروع ہوئی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ پہلے ڈینائی کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور میں نے میڈیا سے بھی گلا کیا تھا، میرے پاکستانیوں آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اوپر والوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے ان سے گلا کیا تھا کہ یار آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آج ہم آگ کو پھیلنے سے بچا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگ نہ لگے، ہم اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کوریج نہیں دے رہے تھے، آپ اس کو ٹکرز بھی نہیں چلاتے تھے۔ ہمارے اوپر انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آ کے ہمارا بیان تو نہیں چل رہا، ہمارا مظاہرہ بھی نہیں چل رہا، لیکن انٹیریئر منسٹر کا جواب چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی حالات خراب نہیں ہو رہے، کوئی دہشت گرد وہاں پہ نہیں آئے۔ تو ہم نے آپ سے گلا کیا کہ کیا آپ کو لاشیں چاہیے اور کوریج تو آپ دو گے، لیکن اس دن دو گے جب ہمارے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پاؤں آپ کو نظر آئیں گے، جب اسٹریچر پہ اور ایمبولینسوں میں ڈیڈ باڈیز لے کے جائیں گے، جب آپ گننا شروع کرو گے کہ اس بلاسٹ میں اتنے لوگ شہید ہوئے، تب آپ دکھاؤ گے۔ اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو صرف یہ امپورٹڈ حکومت ہماری ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا میڈیا بھی ہمارا ذمہ دار ہوگا کہ کیوں ہماری آواز نہیں بنے یار، کیوں انتظار کیا زندگیوں کو، یہاں سے لاشوں کا کیوں انتظار کیا کہ ہمارا امن برباد ہو۔ ہوتا کیا سر، اگست کا مہینہ آتا ہے، اگست کے مہینے میں انٹیریئر منسٹر یہ بیان دے رہا تھا کہ مذاق ہے، ڈیفنس منسٹر وہاں پہ جھکتے مار رہا تھا، فورن منسٹر تو مارکو پولو بن کے پوری دنیا کے چکر لگا رہا تھا، حالانکہ افغانستان میں اس کا کام تھا، وہ پوچھ لیتا، وہ جواب دے رہتا، پارلیمنٹ کا کام تھا، لیکن اس وقت خاموشی۔ ہوتا کیا ہے سر کہ پبلک موبلائز ہوتی ہے، ملاکن ڈویژن میں لاکھوں کی تعداد میں سوات، خواجہ قلعہ، کبل، منگورا، بریکوٹ، بنیر، دیر لوئر، دیر اپر، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن نہ بناؤ، ہم نے جو سوال پوچھے ہمیں اس کا جواب دو، ہم نے عرصے بعد امن دیکھا، ہمارے امن کو تباہ ہونے سے بچاؤ، خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو بچاؤ، ہمارے امن کو بچاؤ۔ لیکن جب یہ لوگ موبلائز ہو گئے تو وہاں سے حالات ٹھیک ہو گئے اور وہاں سے واپسی ہو گئی۔ تو لوگوں کا ایک اور سوال آ گیا سامنے کہ یہ آئے کیسے تھے اور یہ پھر گئے کیسے؟ فینسنگ ہو چکی ہے نا بارڈر پہ، تو سوال تو بنتا ہے نا کہ آئے کس راستے سے، گئے کس راستے سے؟ اس سوال کے جواب میں کیا ہوتا ہے، میرے اوپر بغاوت کے پرچے ہو جاتے ہیں، اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں دھمکی مل جاتی ہے، اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں بندہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو بندہ کیا کرے، کیا غلط کیا تھا، کیا سوال پوچھا تھا، اپنے لوگوں کا امن مانگا تھا، زندگیاں بچانے کا سوال اٹھایا تھا۔ تو پہلے تو یہ فیز میں ہوا، پھر اس کے بعد سپتمبر کے مہینے میں ایک دفعہ پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ جب پھر لوگ آ جاتے ہیں تو سوات ملاکن ڈویژن کے لوگ وہ بلائش تھے، وہ خود سڑکوں پہ نکل آئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں، دہشت گردی کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی ماس موبلائزیشن سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ انہوں نے خود امن کا پیغام دیا اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا بغیر ایک قطرہ خون بہائے۔ لیکن یہ چیز شروع ہو جاتی ہے بنو اور لکی مروت والے سائڈ پہ، اس کے حوالے سے ہم پھر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے جب سوال پوچھے تو پھر خاموشی اختیار کی گئی۔ لیکن میرے پاکستانیوں، دو چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم نے اس وقت آپ کو کہا تھا جب یہ پہلی دفعہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ابھی خاموشی اختیار ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر بلیم گیم شروع ہوگا، پھر کہا جائے گا کہ آپ کے پاس حکومت تھی، آپ نے کیا کیا ہے، پھر یہ اس کے اوپر الزام، وہ اس کے اوپر الزام، پھر میڈیا بھی روزانہ اس کے اوپر ٹاک شو کرے گا۔ لیکن اس سے ذرا افسوسناک چیز کیا ہوئی، وہ تو ہوا ہی، لیکن جیسی پشاور میں بم بلاسٹ ہوتا ہے میرے پاکستانیوں، آپ ان علاقوں کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ ان کا خون ابھی خشک نہیں ہوا، آپ ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، ٹی وی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ او بھائی ان کو تو اطمینان تو دو، جس طرح ارشد والا ثانیہ ہوا، ابھی ارشد کی لاش پڑی ہوئی ہے، جنازہ ہونا ہے 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، اگلے دن، اور پریس کانفرنس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پہ بھی لاشیں پڑی تھی، زخمی تھے، جو ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں لوگوں کے، لیکن ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ٹویٹ یہ ہو رہے ہیں، ٹاک شوز یہ ہو رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں الیکشن ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، بتایا تھا نا کہ یہ ہونے جا رہا ہے،
خاموش کیوں تھے؟ سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے؟ جواب دینے کے بجائے FIRs کیوں کیے؟ دھمکیاں کیوں دی؟ اور جب ثانیہ ہوا تو لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی کیوں کرتے ہو؟ مرہم رکھو ان لوگوں کے زخموں پہ. وہ نہیں ہوتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے سر؟ یہ ٹاک شو شروع ہو گئے اور یہ ٹاک شو شروع ہو گئے اور اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. تو میرے پاکستانیوں 2-3 چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ میں اپنے پشاور ریجن کے اور ساؤتھ KP کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملاکنڈ اور سوات کے لوگ نکلے تھے اور حکومت وقت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، وہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے تھے، اس سے شک و شبہات نے جنم لیا. تو ہوتا کیا کہ لوگ خود نکل آئے. آپ بھی پشاور ریجن کے لوگ اور ساؤتھ KP کے لوگ، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے خود نکلو. آپ کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جمعے کے نماز کے بعد سے سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیں اور ایک چیز مانگے، واضح پیغام دے، ان سب کو بتا دے کہ بھائی آپ نے سیاست کرنی ہے کرو. اس میں پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے، نظریوں سے بالاتر ہو کے، پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے سیاست کرنی ہے اور بعد میں کریں گے. امن ہوگا تو سیاست ہوگی نا. لیکن وہاں پہ امن تو تھا، امن کو برباد کیا جا رہا ہے. تو میرے پاکستانوں ایک چیز کرے، اور میں اسلام آباد، کوئٹہ، بلوچستان، سندھ، اپنے لاہور، ان تمام شہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگ لگے گی پشاور میں تو اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے. جنازہ اٹھے گا سوات پھر ملاکنڈ میں تو اس کی تپش اور اس کا درد آپ بھی محسوس کرو گے. 80,000 جانوں کا ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں نذرانہ پیش کیا تھا. ہمارے پاکستانی شہید ہوئے تھے. 7,000 ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جوان شہید ہوئے تھے. تب کہیں جا کے ہم نے امن حاصل کیا تھا. ان 80,000 میں کوئی صرف میرے گھر کا نہیں تھا، اس میں آپ کے گھر کے بھی لوگ تھے، ہر شہر کے تھے، پاکستان کے ہر حصے کا تھے. یہ پاکستان کے امن کی بات ہو رہی ہے. اس میں خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ الزامات لگا کے اس کو تقسیم پیدا کر کے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے امن کے لیے کھڑے ہو جائے اور اس امپورٹڈ حکومت سے وہی سوال کرے جو ہم 8 مہینے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آپ کرتے ہیں، کیوں جواب نہیں دیتے، کیسے یہ حالات خراب ہو گئے، کیسے ہمارا امن برباد ہوا. آپ ڈیٹا نکالے نا. ریجیم چین آپریشن کے بعد ابھی پیپس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، ریجیم چین آپریشن کے بعد کتنے بلاسٹ ہوئے، کتنے اٹیکس ہوئے، کتنے اغوا برائے تاوان کے کیسز آئے. اس سے پہلے آپ نے سوات میں صرف سیاحت سنی تھی، آپ نے ملاکنڈ میں ٹورزم کا فروغ سنا تھا، انفراسٹرکچر کی ترقی سنی تھی، اسکول کالج یونیورسٹیز آباد ہو رہی ہیں یہ سنا تھا. لیکن اب ہم واپس اس طرف چلے گئے. پشاور ریجن کے لوگوں کو، ساؤتھ KP کے لوگوں کو خصوصاً، کیونکہ وہاں پہ حالات خرابی کی طرف امپورٹڈ حکومت کی خاموشی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو جب جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود نکلے اور ایک پیغام دیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم بے گھر ہوئے نا، تو جب ہم کیمپوں میں جا رہے تھے 2000 اس میں ہم سب کیمپوں میں جا رہے تھے، کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے. جب گھر پہ مٹر گولے لگتے تھے نا تو مٹر گولا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ PTI والے کا گھر ہے کہ نون لیگ کا گھر ہے کہ ANP کا گھر ہے. وہ مٹر گولا تمام لوگوں کے گھروں پہ گرتا تھا. جب سکول بند ہو گئے بچوں کے، تو اگر میرا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تو آپ کا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تھا. اگر APS میں بچے شہید ہوئے تو ہم سب کے بچے تھے. تو خدا کے لیے، اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس کے لیے نکلے اور اسی طرح کھڑے ہو جائے جس طرح ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ تھے. اور ایک آخر میں چیز میں بتانا چاہتا ہوں اپنی میڈیا کے دوستوں کو، میں آپ کے سامنے نہیں، کیونکہ آپ تو ہمارے رپورٹرز ہیں، اور یہ جو وہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اوپر سے پالیسی آتی ہے، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یار جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آگ روکنے کے لیے مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیوں لاشیں گرنے کا انتظار ہوتا ہے؟ کل باعث ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سب مل کے بات کرتے ہیں. تو کیا جب یہ سوال پوچھے جا رہے تھے تو پارلیمنٹ نہیں تھا؟ کیا یہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھی؟ کیا یہ ہماری ادارے نہیں تھے؟ اس وقت ہم نے کیوں فوکس نہیں کیا؟ کیوں جواب نہیں ڈھونڈے؟ کیوں یہ حالات پیدا ہو گئے؟ تو آج لوگوں کے دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا نہ ہو؟ کیوں خطرناک ہے؟ ہم نے پاکستان کے لیے متحد رکھنا ہے سب کو، آگ کو روکنا ہے، لاشیں نہیں گرنے دینی، زندگیوں کو بچانا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے خدا کے لیے. اور یہ جو لوگ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں نا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں یار. 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں یار، مسجد میں نماز پڑھنے جا چکے ہیں یار، ان کے جنازے اٹھے ہیں. آپ اتنا انتظار نہیں کرتے کہ ان کا خون خشک ہو جائے یار. آپ سیاست کے اوپر کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا،
آپ کیوں اس قسم کے حالات؟ اس سے سوال جنم نہیں لیں گے، سوال جنم لے رہے ہیں۔ اس آگ کو اور اس تپش کو محسوس کرو، جو نفرت ہے، جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہو، اس کو محسوس کرو۔ میں ذرا کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، ملک کا نقصان ہوگا، خدا کے لیے یہ چیزیں نہ کرے، اپنے ملک کو دیکھے یار، پھر سے اس طرف نہ جائے۔ ابھی بھی حالات ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں۔ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے بچایا، انہوں نے خود کھڑے ہو گئے۔ پشاور ڈویژن کے لوگوں خود کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے پاس آؤں گا جہاں پہ آپ کہو گے، جس دکان، جس محلے، جس گاؤں، جس مسجد میں کہو گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا لے کے نہیں، سفید جھنڈا امن کا لے کے ہم نکلیں گے۔ ہم اپنے امن کی بات کریں گے، آپ بھی اپنے امن کی بات کریں، اور میڈیا کو کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے امن کے پیغام کے لیے۔ یہ سیاسی بحث چھوڑ دینا یار۔ آج وہ امپورٹڈ پرائم منسٹر سوال پوچھ رہا ہے کہ اتنے پیسے دیے تھے، اتنے پیسے دیے تھے، کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ تھوڑی سی شرم ہے آپ میں یار، تھوڑا سا انتظار کر لیتے۔ سوال پوچھے نہیں تھے آپ سے؟ جو آپ کا انٹیریئر منسٹر، یہاں پہ میں نے آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا، وہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہو رہی، کوئی دہشت گرد نہیں آئے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ اور جس دن وہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا، اگلے دن میں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغاوت کے مقدمے میں پیشی کر رہا تھا۔ تو لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ان کے دلوں میں کیا سوال جنم لیں گے؟ ذہنوں میں کیا سوال ہوں گے؟ کیوں نفرتیں پیدا کرتے ہو؟ اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ پیسے اتنے دیے تھے، شرم کرو یار۔ یہ پیسوں کی بجٹ کی بات ہے، زندگیاں چلی گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بنوں میں کیا ہوا، لیکن مرود میں کیا ہونے جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ نہ کرو اس طرح، لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یہ پاکستان کے ہر حصے کا امن ہمارا امن ہے، ہم آپ کی طرف تقسیم نہیں کرتے۔ آپ تو وہ ہو نا جس نے اعلان کیا تھا کہ اٹک کی اس پار نہ آئے، ادھر دھماکے کرے۔ یہ وہی شخص ہے نا شہباز شریف؟ مت کرو ایسا، لوگوں کی زندگیوں سے مت کہہ لو۔ امریکہ کی غلامی کرنی ہے کرو، آپ نے ان کی پوجا کرنی ہے کرو، ڈالروں کی پوجا کرنی ہے کرو، میری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں، خدا کی یار، میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں، انسانی جانوں کی قیمت پہ نہیں۔ آج آپ پیسوں کی بات کر رہے ہو۔ فاٹا مرجر ہوا، مشکل ترین ٹاسک تھا۔ کس طرح فاٹا مرجر کے بعد آپ مجھے بتائے کہ NFC میں 1% شیئر جو سندھ نے دینا تھا، بلوچستان نے دینا تھا، کسی اور نے دینا، کیوں نہیں دیا؟ لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی پولیس کے والوں کے جذبات کے ساتھ مت کہہ لو، ان کے 100 بندے شہید ہو گئے ہیں۔ آپ آج ان کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہو کہ پیسہ دیا تھا ان کے لیے۔ آپ مجھے بتاؤ، خیبر پختونخوا پولیس جس طرح سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے قربانیاں دی ہے، سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارے خیبر پختونخوا کی پولیس ہے۔ آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہو یار؟ نہ کرو۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ ڈیٹا کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ پہلے سامنا وہ کرتے ہیں، ان کے خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے، ان سے سوال اٹھاتے ہو۔ کیا آپ مجھے بتاؤ، جب پنجاب میں کوئی چیز ہوتی ہے، سندھ میں ہوتی ہے، سب ہمارا پاکستان ہے، لیکن کیا لوگ نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس؟ تو جب ان کے 100 شہید ہو گئے، آپ ان کے اوپر سوال کیسے اٹھا رہے ہو؟ آپ سوال کرتے ہو نا کہ پیسے دیے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ 10 سال میں کیوں یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے؟ کیوں عمران خان کی حکومت میں بم بلاسٹ ختم ہو گئے تھے؟ کیوں عمران خان کی حکومت میں ڈرون حملے نہیں ہو رہے تھے؟ کیوں عمران خان کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا؟ تو تب تو امن تھا۔ کیا آپ نے پوری خیبر پختونخوا کی ریسکیو 112 پولیس، انفراسٹرکچر، اسکول، کالجز، ہسپتالوں، صحت انصاف کارڈ، اس کی آپ نے مثالیں نہیں سنی؟ لیکن آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ریجیم چین آپریشن کا حصہ بن کے، امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آ کے، پھر جب چیزیں ہوتی ہے تو آپ سوال ان سے اٹھاتے ہو۔ نہ کرو یار بے شرمی، خدا کے لیے یار، ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر اس خطے میں پھر کچھ ہو رہا ہے تو اس کی آج ہی انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر آ کے اور امپورٹڈ فارم منسٹر آ کے لوگوں کو آگاہی دے، اس کے اوپر بات کرے، سیاست نہ کرے، ہماری لاشوں کے اوپر سیاست نہ کرے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، زندگی میں سب سے قیمتی آپ کا کیا؟ آپ کی والدہ ہوتی ہے۔ 2008 میں میری والدہ کو گولی لگ چکی ہے، آج تک وہ پیرالائز ہے۔ ہمارا کیا جائے گا؟ میرا گھر تو 2008 میں تباہ ہو گیا تھا، لیکن کمٹمنٹ یہ کسی اور کی والدہ کے ساتھ یہ نہ ہو، کوئی اور پیرالائز نہ ہو، کسی اور سے گھر سے جنازہ نہ اٹھے، کسی اور کا گھر تباہ نہ ہو۔ تو ہماری تو یہ خواہش ہے یار۔ آپ اس کے بدلے کہہ رہے تو کہ یار باغی ہے یار، ریاست کے خلاف تقریریں کرتا ہے، ریاست دشمن ہے۔ مطلب یہ جواب نہیں ہے۔ جو سوال ہم نے آپ سے 5 پوچھے تھے، وہی سوال اگر آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اسی انٹیریئر منسٹر کو، ڈیفنس منسٹر کو، اسی فارم منسٹر کو بلا کے، امپورٹڈ پرائم منسٹر کو بلا کے ان سے یہی سوال پوچھے کہ جب آپ کو ایک ہی چیز بتائی جا رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، جب جون کے مہینے میں یہ چیز ہوئی اور پہلی دفعہ جولائی میں ہمیں سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، جس دن یہ شخص بیان دے رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے،
उस दिन वहां पे आपके पुलिस के जवानों की वेडू भी आ चुकी थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की वेडू भी आ चुकी थी। वहां पे पुलिस ने कार्डन अप भी कर दिया था उनको, लेकिन बयान टीवी पे क्या दिया जा रहा है, तो ना करे। और जो लोग ये मीडिया के कुछ लोग जो किसी के आजकल तर्जुमान बन गए हैं हुकूमत के और इसके, उसके ऊपर कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा धमाके को नहीं होता और इलेक्शन वगैरह की डिबेट शुरू कर देते हैं। ये तबाही क्यों आई? इसलिए आई ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नाट कहा था, इमरान खान अमेरिका की डिक्टेशन पे नहीं चलता था, अमेरिका के गुलाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वही बयानिया आगे बढ़ने लगा, फिर उसके बाद हमारा अमन तबाह हो गया, हमारा सब कुछ इस तरह की इकानमी तबाह हो गई, इस तरह अमन तबाह हो गया ना। तो इसका वाहिद हल क्या होता है? वाहिद हल तो ये होता है कि कौम को फैसला करने दो कि खुददारी से फैसले हो, अमेरिका की डिक्टेशन ना हो, मुल्क अमन की तरफ निकले। लेकिन इसके बरक्स बयानिया बनाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, ये ना करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आ जाए पब्लिकली कहते हैं कि हम में सलाहियत नहीं है, पब्लिकली कहते हैं, फिर इंटीरियर मिनिस्टर को हमारी जज्बात से खेलने की क्या जरूरत है कि वो कहे कि कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, कोई दहशतगर्द नहीं आया, वहां पे अमन है, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। ये बयान ना देना, कौम को धोखा ना देना। फिर एक काम करे, आके खुल के बोल दे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर झुकते हैं ना हमारे ना, वो आके बयान दे दे। इम्पोर्टेड वजीर खारजा मार्को पोलो ना बने, इसके ऊपर सियासत ना करे ना, आके बता दे कि हमने नहीं किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसलिए खामोश है। लेकिन झुकते तो ना मारे ना यार, उसके ऊपर सियासत तो ना करे। जी जी सेशन था, मैं पार्टी की इंफॉर्मेशन आपको दूँ, हमने मैंने तो पूछा अलावा मुद्दों से कि इतना इम्पोर्टेंट हो कि अफगानिस्तान अब तक आपने उसका दौरा क्यों नहीं किया और वहाँ से दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में आ सकती है। तो उनका कहना था कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ, तो मैं किस तरह जा रहा हूँ। हमने बड़ी मेहरबानी की है कि जो स्टेट मिनिस्टर पर फॉरेन अफेयर्स है उनको भिजवाया है। तो आप समझिए कि जिसको किसी ने तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मान जाना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ जो आपने फेंसिंग का सवाल किया, ये तो मेरा सवाल था कि अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के लगे हैं, तो अगर उखाड़ा जा रहा है तो इसका भी कौम को बता दे, आपका पैसा है ना, तो आपको बता दिया जाए ना कि इसके ऊपर तो हम खुद को महफूज करते थे। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरे ऊपर रियासत के दुश्मन का इल्ज़ाम लगता है, तो उससे पहले ये भी सोचिएगा कि जब ये बॉर्डर की फेंसिंग हो रही थी तो नेशनल असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई थी, इसके बाद ये फैसला हुआ, और वो करारदाद मुराद सईद की थी, ये मेरी करारदाद थी कि क्योंकि यहाँ से जब लोग वहाँ पे इल्ज़ाम लगाते थे और वहाँ वाले यहाँ पे इल्ज़ाम लगाते थे, हमने कहा कि मर तो हम रहे हैं, वो कह रहे कि यहाँ से आए थे, आप कह रहे हो कि वहाँ से आए थे, तो ये सिलसिला ही ख़त्म कर दो। तो मैंने 2015-16 में कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर दी थी बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के हवाले से, और उसके बाद ये फेंसिंग का फैसला हुआ था और फेंसिंग हुई। तो ये तो मेरा सवाल है जो आपने अपने जवाब में सवाल में पूछ लिया, ये सवाल तो मैंने पूछा है। दूसरा, जो आपने वो मार्को पोलो की बात की, तो एक सिंपल सी बात है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपको याद होगा कि तमाम OIC के सरबराहान एक हफ्ते पहले यहाँ पे इस्लामाबाद आ चुके थे। पूरी दुनिया में हम अमन के किरदार के लिए पहचाने जाते थे, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एतमाद था, हालात आपके बिल्कुल ठीक थे। लेकिन इसके बाद अगर कुछ आपने फैसले किए हैं, आपने कहा कि वो जाता क्यों नहीं, सवाल ये नहीं है, डेलीगेशन चला गया है, डेलीगेशन छोटा गया या बड़ा गया है ना, रियासत ने फैसला किया है ना, अब छोटा गया है बड़ा गया, ये तो कोई पूरी OIC उनके लिए हुई है। फैसले तो वो ऐसी नहीं, वो कह रहे कि जब अब अफगानिस्तान गए, तो जब अफगानिस्तान गए तो फैसले कुछ हुए होंगे ना, कौम के सामने रखो ना, कौम को बता दो। ये तो ये सवाल आप देखिए, यही तो बात है ना, यही तो आप लोग जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम जनाजों का इंतजार क्यों करते थे,
کیوں کرتے ہیں؟ کیا مئی جون میں آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ یہ حالات ہونے جا رہے ہیں؟ تو پھر کیوں جھکتے ماری؟ کیوں آپ نے کہا کہ مذاق کے جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے، اسی سوال کے اوپر آپ لوگ بار بار آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ مل کے 13 جماعتیں تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، 13 جماعتیں تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے؟ اور جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی تو جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، ایک حکومت کو نہیں بلایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اس میں انوائٹڈ نہیں تھا، تو کرنا کیا چاہتے ہو یار؟ نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ میں دیکھیں، نہیں دیکھیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں کس کے خلاف اور کسی کے حق میں بات کرتا ہوں؟ یہی جو آپ کا سوال ہے نا، میری مرضی ہے، میرا جواب ہے، وہ بھی سنیے گا، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ حکومت میں تو آپ ذمہ داری لیتے ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے 4 سال میں کوئی دھماکہ نہیں دیا، 4 سال میں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی لاشیں نہیں اٹھی، 4 سالوں میں ہم نے امن دیا، خوشحالی دی، ترقی دی، 4 سالوں میں ہمارا سواد جہاں پہ قدم قدم پہ ہمارے اسکول تباہ ہوئے تھے، اسپتال تباہ ہو گئے تھے، سڑکیں تباہ ہو گئی تھی، گھر تباہ ہو گئے تھے، وہاں پہ ہم نے خوشحالی دی، ترقی تھی، لوگوں کے چہروں پہ مسکان دیا۔ میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، لیکن جو حکومت میں بیٹھا ہے میں اسے سوال کیوں نہیں کروں گا؟ اور میرے جو ادارے ہیں میں نے ان سے بھی سوال پوچھے تھے، جب میں نے اگست میں سوال پوچھے اپنے سیکیورٹی کے اداروں سے تو میرے اوپر تو یہی لوگ ہیں، کچھ صحافی بھی تھے، کچھ چینلز نے بھی میری پریس کانفرنس نہیں چلائی، اس کا 10 سیکنڈ کا چلایا کہ یہ ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے اوپر مقدمے درج کر دیے۔ بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں کیا ہے کہ آپ کوئی لڑائی چاہتے ہو نہیں چاہتے، آپ جنگ چاہتے ہو نہیں چاہتے، نہ ہم اس کے ساتھ ہیں نہ اس کے ساتھ ہے، نہ ہم اس کی بیانی میں آنا چاہتے ہیں نہ اس کی بیانی میں آنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں نہ اس ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم تو زندگی